الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسراف کی سبحان اللہ کی گونج آئی ہے، اسی طرح درود پاکی بھی آنی چاہیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بس حضرت ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ آج ہم قلینوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم سے وہ بھی نہیں صحیح پڑھا جاتا۔ قربان جائیں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں، جب بھی پڑھنے کا موقع ملے نا یاد کر لیا کریں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھا ہے، اس لیے کوشش کریں حضرت جی، کیوں نقیبوں کو ہمیں جگانا پڑتا ہے، ہمیں خود ہی جاگنا چاہیے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لگ پتہ جائے کہ پڑھنے والوں نے پڑھ دیا۔ میں کہتا ہوں حضرت وہ بھی تو دور ہی تھا نا جب عشق و محبت کے یہ بھی انداز ہوا کرتے تھے کہ کسی نے اظہار کس طرح کیا، عرض کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ ہے۔ چلو حضرت جی، میں کہتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی آنکھیں بھیجنے کی توفیق دے، لیکن کم از کم ہم درود پاک تو بھیجیں نا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو ہمارا انداز بڑا محبت والا ہو، ہمارے انداز میں عقیدت بھی ہو، ہمارے انداز میں محبت بھی ہو، ہمارے انداز میں ادب بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ نقیب کو کہنا نہ پڑے، خطیب کو کہنا نہ پڑے، پہلی بار اس طرح کا معاملہ ہو کہ خطیب کی بھی ایک دفعہ روح راضی ہو جائے، واقعی پڑھا ہے آج کسی نے، ٹھیک ہے جی، پڑھا کرو حضرت کریم۔ اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہے بھائی جڑا والے، ہلو آپ ماشاءاللہ مبارکباد کے بھی مستحق ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ رنگ ہم نے جڑا والا میں دیکھے ہے، اللہ کرے یہ رنگ پورے پاکستان میں آئے، کیونکہ حضرت ہونا ہی ہے، وقت ہی یہ ہے حضرت، ٹھیک ہے، یہ کوئی سونے کا وقت تو نہیں ہے نا، یہی تو وقت ہے حضرت ہے۔ وہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تو وہ سہانی گھڑی صبح 11 بجے نہیں ہے، یہی وہ سہانی گھڑی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جڑا والا کے جو احباب ہیں اور یہ جو آپ کی بزم ہے، یہ بھائی یہ سب کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور یہ پاکستان میں آپ ہی کا نصیب ہے، ٹھیک ہے، یہ تو تقریباً سارے ستے پہ ہی نہیں ہیں، یہ آپ ہی کا نصیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہ رنگ اللہ سلامت رکھے۔ اور میں ان بچوں کو ادھر بھی کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ رنگ پورے پاکستان میں آ جائے، جاگنے کا وقت ہی ہے حضرت، کیونکہ یہ تو ولادت با سعادت کا وقت ہے حضرت، یہ تو وہ وقت ہے جب جو ہے نا فضل ہوگا، یہی تو وہ وقت ہے جب کرم ہوگا۔
تو اللہ آپ سب کا آنا، اللہ میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اس محفل میں سے کسی کو بھی خالی نہ لوٹائے۔ جو خواہشیں جو عرضیاں لے کے آئے اللہ سب کی قبول فرما لے، اور بس تھوڑا سا یقین ہونا چاہیے، باقی سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ آج سارا کچھ ہے، اگر کمی ہے تو تھوڑی یقین کی کمی ہے۔ آپ بس دعا فرمایا کریں کہ اللہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ابتدا کی اصلاح بھی 2 چیزوں نے کی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کے آخر کی اصلاح بھی 2 چیزیں کریں گی۔ صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور یقین، ٹھیک ہے جی، اور دونوں کی کمی ہے، دونوں کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں دونوں وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ خوب حضرت اللہ کا ذکر کیا کرو، خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو، اور میں آپ سے کہتا ہوں حضرت جی اللہ ہمیں اس دوڑ سے بچا لے، جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا، یہ دوڑ کسی سے ختم نہیں ہوئی۔ ہاں جی، یہ پیسے کی دوڑ، یہ دنیا کی دوڑ، یہ کسی سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو حکایت بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بچہ مل گیا جو رو رہا تھا، تو آپ نے بچے کو روتے دیکھ کر اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اس سے پوچھنے لگے وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں اس لیے رو رہا ہوں تو میرا 1 روپیہ گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے اپنی طرف سے 1 روپیہ دے دوں تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے عرض کی جی حضور۔ آپ نے نکال کے 1 روپیہ دے دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو پھر رو رہا تھا۔ وہ پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ پہلے پوچھا تھا تو کہہ رہا تھا روپیہ گم ہو گیا اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں نے روپیہ دے دیا تو خوش ہو جا، اب کیوں رو رہا ہے؟ اور کرتا حضور اس لیے رو رہا ہوں جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو پھر 2 ہونے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اگر 2 کر دوں تو خوش ہے؟ اس نے عرض کی حضور جی خوش ہو۔ آپ نے 2 کر دیے لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے، وہ مغرب پڑھنے آئے تو پھر رو رہا تھا۔ پوچھا وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر 3 کر دوں خوش ہے؟ اس نے کہا جی خوش ہوں۔ آپ نے 3 کر دی۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ وہاں پھر انہوں نے آپ بھر کے کہا، آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے سچ ہی فرمایا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ حضرت یہ نہیں بھرا گیا کسی سے، بڑے بڑے چلے گئے، بھرا کسی کا نہیں گیا۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہوا ہے۔